رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورا جہاں اس وقت سویا ہوا تھا اور اس کی سبز آنکھوں میں تو فاطمہ کے دور جاتے ہی رت جگہوں نے جگہ بنا لیا تھا۔ اس لمحے وہ جتنی شدت سے اسے یاد آ رہی تھی، اتنی شدت سے سامنے لٹکے پنچنگ بیگ پر اس کے مکے برس رہے تھے۔ پیشانی کی رگیں تان کر اس کے جنون اور غصے کو ظاہر کر رہے تھے، جبکہ لب آپس میں بینچے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں ڈار، کیوں مجھے چھوڑ کر تم نے ان کو چنا جو تمہاری حفاظت نہیں کر سکے؟ کیوں تم نے اپنی بربادی کی ذمہ دار کا ہاتھ اتنی آسانی سے تھاما؟ ہاں کیوں؟ اچانک وہ غصے اور جنون کی کیفیت میں جلتا سامنے کے گلاس وال پر شدت سے اس نے مکہ مارا۔ وہ گلاس وال ٹوٹ کر کرچیوں میں بدلا اور اس کے ہاتھ سے دیکھتے ہی دیکھتے خون بہنا شروع ہو گیا۔ شیر جیا کیا کر رہی ہو تم؟ خود کو کیوں نقصان پہنچا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ہاں ٹیل می، کیا تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ تم اس طرح صرف اس وقت کرتے ہو جب تم یا تو اپنے شکار کو کھو دیتے ہو یا شدید غصے میں ہوتے ہو۔ وہاں آتے اس کے سینئر نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے پریشانی سے اس کے ہاتھوں سے نکلتے خون کو دیکھتے ہوئے کہا، چاچو۔ ان کی آواز پر ان کی طرف بڑھا اور ان کے سینے سے لا کر روتے ہوئے کہنے لگا، وہ صرف ان کے ساتھ اس طرح بچوں کی طرح ضد کرتا تھا یا ہنس کر باتیں کرتا تھا کیونکہ حال میلہ میں وہ کسی سے اتنا نزدیک نہیں تھا جتنا وہ ان کے نزدیک تھا۔ کیا ہوا ہے میرے شیر کو بتاؤ مجھے۔ انہوں نے ناسمجھی سے اپنے ساتھ مگر نرم دل بھتیجی کو دیکھا جو آج انہیں ٹوٹا ہوا لگا۔ چاچو، وہ جس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو دیکھ یہ دل شدت سے جلا تھا، پہلی بار اسے خوفزدہ دیکھ یہ دل لرزا تھا، وہ جس سے عشق کا مطلب اس پتھر دل فوجی کو سمجھ میں آیا تھا، وہ جو اس دل کا جنون بنا تھا، وہ آج مجھے تنہا چھوڑ کر ان کے پاس چلی گئی جن کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے وہ برباد ہوئی تھی۔ وہ لڑکی سردار کو چھوڑ کر گئی تھی اپنی دنیا میں مجھے پاگل کرنے کے بعد۔ وہ جنونیت سے اپنے سینے کو مارتے ہوئے کہنے لگا، وہ لڑکی اس کی جنون بن گئی تھی۔ سوچ تو اس نے لیا تھا کہ وہ اسے چھوڑے گا تو وہ بالکل بھی نہیں اسے اپنی زندگی میں واپس ضرور لائے گا، بس آج جو چوٹ اسے لگی تھی وہ اس سے ٹوٹ گیا تھا۔ تم ایک شیر ہو اور شیر اس طرح روتے نہیں ہیں بلکہ لڑتے ہیں اپنی آخری سانس تک، اور مجھے امید ہے تم جلد میری بہو کو لاؤ گے۔ اگر یہ تم نے نہیں کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ کو تھپکی دیتے ہوئے کہا تو وہ سبز آنکھوں سے نمی کو صاف کرتا سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے سر ہلانے لگا، چاچو میں آپ کو بہو کو ضرور واپس لے کر آؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے، اور اپنے دل سے وہ صرف میری ہے۔ سردار نے کبھی اپنی چیز شیئر نہیں کی تو میں اسے کیسے کسی اور کو دوں گا؟ میری زندگی ہے اب، اسے کیسے میں شیئر کرنے دوں گا؟ وہ پختہ لہجے میں کہتا انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ تو کب ملا رہے ہو ہماری بہو کو؟ حال میلہ میں جلدی لے کر آؤ، مجھے حالات کچھ سازگار نہیں لگ رہے ہیں حال میلہ کے۔ آج کل سننے میں آ رہا ہے وہاں تمہاری شادیوں کی تیاریاں شور و شور سے کی جا رہی ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگے، وہ جانتے تھے کہ وہ پہلے سے ہی ان کے دوسرے نمبر بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اب تو انہیں اس کی حالت دیکھ کر ڈر لگنے لگا تھا کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ نہیں چاچو، میں اپنی بیوی کو حال میلہ میں نہیں لے کر جاؤں گا، مجھے سخت نفرت ہے اس شخص سے، اس کی اولاد سے اور اس کے اس گھر سے جس نے میرا اکلوتا سگا رشتہ مجھ سے چھینا تھا۔ میں اس گھر کے صرف 2 فرد کو چاہتا ہوں، اور وہ آپ اور داجی ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ دونوں نے انہیں سپورٹ کیا تھا، باقی تو ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ انہوں نے کیا کیا تو ان کے لیے کیوں گناہ بنا دیا؟ ان لوگوں نے کیوں انہیں اتنی بڑی سزا دی؟ ان سب نے مل کر، اور میں اس شخص کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں جس نے میرے سگے باپ کو مجھ سے چھینا تھا؟ وہ حال میلہ کے لوگوں اور وہاں کو سوچتے ہوئے ساتھ غصے سے کہنے لگا، ان سے اتنا نفرت کیوں کرتے ہو بیٹا؟ وہ سگے ہیں تمہارے، کوئی غیر تو نہیں؟ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا جو سخت نفرت میں آج بھی جل رہا تھا، اور اسی نفرت کی وجہ سے آج وہ اپنوں سے ان خود غرض ہونے رشتوں سے دور تھا۔ سگے، وہ طنزیہ ہنسا۔ سگا رشتہ صرف میرا 3 لوگوں سے ہے، ایک داجی سے، اور دوسرا اپنے سگے باپ سے، اور تیسرا آپ سے چاچو۔ وہ لوگ صرف میری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ نہ انہوں نے 11 سال سردار حیدر خان کو خوش رہنے دیا اور نہ ہی 24 سال کے سردار حیدر خان کو وہ خوش ہونے دے رہے ہیں۔ کیوں وہ بار بار میری خوشیوں کے دشمن بن جاتے ہیں چاچو؟ کیوں؟ وہ نفرت کہتا نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا جو خود بھی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس وقت شدت سے اپنا
پیار اپنا جوڑواں بھائی شدت سے یاد آیا۔ سردار حیدر خان کو دیکھ کر انہیں ہمیشہ سردار لالا کی یاد شدت سے آتی تھی، کیونکہ وہ بالکل اپنے باپ کی کاربن کاپی تھا۔ وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی ہونٹ اس نے انہیں اس سے چرائے تھے۔ وہ آنسو سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یاہو، ہم لاسٹ راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ نور حرم LCD کے آگے بیٹھی گیم کھیل رہی تھی۔ جب وہ لاسٹ راؤنڈ پر پہنچی تو زور سے چیخی۔ پاس ہی بیٹھا غزلان شاہ جو اسے دیکھ رہا تھا، I love you شاہ سائیں، آپ نے میرے کہنے پر یہ LCD لگوایا۔ ہمیں گیم کھیلنا اور مووی دیکھنا بہت پسند ہے۔ شکر ہے آپ نے ہمارے کہنے پر فوراً عمل کر لیا۔ اگر آپ نے انکار کر دیا ہوتا تو ہم خود جا کر لے آتے۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی اس کے پاس آ کر اس کے گالوں کو چھکا بولی، گستاخ لڑکی، آرام سے ورنہ ہمارے کان پھٹ جائیں گے۔ ہم نے غلط کیا جو آپ کے کہنے پر یہ ڈبہ اپنے گھر لے آئے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ شیطان کی حالہ سے بھی 2 ہاتھ آ گیا تو ہم کبھی شیطان کی حالہ کی بات نہ مانتے، نظر انداز کرتے، بلکہ اپنے کان لپیٹتے۔ اب بس ہو گیا، آپ کوئی بھی گیم ویم نہیں کھیلیں گی۔ آپ بس اپنے سردار کو خوش کرے، دیکھیں تو کتنا تھکا ہارا باہر سے آئے ہیں ہم، لیکن آپ نے تو جھوٹے منہ، نہ چائے کا پوچھا نہ پانی کا۔ کیا ایسی ہوتی ہیں 6 بیویاں؟ وہ کب سے غصے سے کبھی اسے تو کبھی LCD پر چلتے گیم کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسے یہ سب برداشت نہ ہوا تو آگے بڑھا، اسے پیچھے دھکیل کر اس کے اوپر جھکا اور اسے شیطان کی حالہ اور یہ سب کہتے ہوئے وہ اسے غصہ دلا کر مزے سے اس کے غصے سے تھر تھراتے لبوں پر جھکا۔ شاہ سائیں، چائے پانی سے مزیدار چیز تو یہ۔ نور حرم اس کی حرکت پر نظر اس کے اوپر ٹکا کر شریر لہجے میں اپنی انگلی لبوں پر پھرتے ایک لمحے کو ٹھہری۔ آپ، یہ ہمارے چاکلیٹ ہیں۔ وہ نیچے لیٹے لیٹے ہی اپنا ایک ہاتھ سامنے رکھے ٹیبل کی جانب بڑھا کر چاکلیٹ کا بڑا سا ڈبہ اٹھا کر ایک آنکھ دبا کر چہکتی ہوئی بولی، نہیں بالکل بھی نہیں، ہمیں اس چاکلیٹ سے بھی زیادہ مزیدار تو یہ آپ کی خوبصورت لبوں کی تھرتھراہٹ اور ان کے اوپر ٹھہری شبنمی قطرے لگتے ہیں، جنہیں چھو کر ہم خود کو کسی اور جہاں میں تصور کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر جھکا اسے دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہوا وہ اچانک سے اس کی شرارت سے تھڑکتے ہوئے خوبصورت اور کٹاؤ دار نازک گلابی لبوں پر شدت سے جھکا اور اس کے لبوں کے کناروں پر ٹھہرے ان شبنمی قطروں کو چھونے لگا۔ شاہ سائیں، وہ اس لیے آپ کو لگتا ہے کیونکہ ہم ایک چاکلیٹ لور ہیں، اور اگر ہم چاکلیٹ کی طرح نہیں ہوں گے تو کیا آپ کی طرح کڑوے کڑیلے کی طرح ہوں گے؟ اس کے کشادہ سینے پر ہاتھ رکھتی وہ اسے پیچھے دھکیل کر منیہزی سے ایک آنکھ دبا کر بولی۔ غزنان سائیں اس کی بات پر اسے تھوڑی سی پکڑ کر اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر اس کے اوپر اس کی پیشانی کے جانب بڑا، محبت سے اس کی پیشانی چھو کر باری باری اس کی محبت کی خوشبو سے بھیگ رہے پلکوں کو چھونے لگا۔ شاہ سائیں، آپ اتنے رومانس کا اسکور بعد میں بڑھائیے گا، ابھی آپ خاموشی سے وہاں جا کر بیٹھ کر ہمیں ہمارے گیم کے اسکور کو بڑھاتے ہوئے ہمیں دیکھیں۔ وہ ہنستی ہوئی اسے پیچھے دھکا دیتی اٹھی اور صوفے پر بیٹھ کر گیم کا ریموٹ اٹھا کر وہ مسکراتی ہوئی اپنا راؤنڈ پورا کرنے میں لگی، مگر ایک دم سے غزنان سائیں نے وہاں کر اسے صوفے پر منہ کے بل گرا کر تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھ کر ریموٹ وہ اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے پھینک کر پیچھے سے اس کے ریشمی بالوں کو ہٹا کر اپنے لب رکھتا ہوا اسے مچلنے پر مجبور کر گیا۔ گستاخ لڑکی، اس وقت آپ صرف ہمارے ساتھ کھیلے، ہمیں اپنے عشق میں ہرا کر، اپنی آغوش کی گرمی سے پگھلا کر، اپنی قربت سے مہکا کر، اپنی آنکھوں کے نشیلے جام پلا کر، ہمیں دیوانہ بنا کر جیت کر بھی ہار جائیں۔ کیا آپ اس گیم کو کھیلنا پسند کریں گی ہمارے ساتھ گستاخ جانا؟ وہ اس کا چہرہ اٹھا کر اس کی گھوڑی اور شفاف گردن کے نیچے اپنے لبوں کو لے جا کر اپنے ہاتھوں میں اس کے نازک ہاتھ ڈال کر اوپر کرتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہنے لگا، شاہ سائیں ایک بار اچھے سے سوچ لیں، آپ ایک ڈیول کو جھکا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو وہ ڈیول رات میں چاند کی سیر کرانے کی بجائے اپنی دنیا کی سیر کرا دے۔ نور حرم جو صوفے پر منہ کے بل گری تھی، اس کا چہرہ اوپر اٹھانے کی وجہ سے وہ سامنے شیشے پر نظر آتے اس کے عکس کو اپنی باری ہمار آلودہ نینوں سے دیکھتی ہوئی بولی، سوچنے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے ابھی گستاخ جانا، ابھی صرف عمل کرنے کا وقت ہے اور عشق پیار بڑی باتیں سنانے کا۔ وہ اس کی سرخ کان کی لو کو چھوتا ہوا گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ نور حرم اپنے دونوں ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر پیچھے لے جا کر اس کی کشادہ سینے کو چھو کر اسے ہٹانے لگی، مگر تبھی اس کو اپنا چہرہ پکڑ کر اپنے لبوں پر جھکتے ہوئے دیکھ وہ ٹھہر گئی۔ آپ ایک اینجل اور ہم ایک ڈیول،
قسم سے ہماری جوڑی کو کسی کی نظر نہ لگے شاہ سائیں، بلکہ آپ ایک کام کرے، ایک تعویذ لا کر ہمیں دے دے، جب ہم دونوں اس تعویذ کو پہنیں گے نا تو حاسدین لوگوں کی حسد سے بچیں گے جو ہم سے جلتے ہیں۔ آنکھوں میں شرارت لیے کہتی وہ یکدم سے پیچھے موڑی، اپنے لبوں سے اس کے دہکتے لبوں کو چھو کر وہ اپنی محبت بڑا لمس مدہوشی کے عالم میں وہاں بخشنے لگی۔ وہ بھی بےخودی سے اس کے اوپر جھکا اپنا پیار اس پر لٹانے لگا۔ شاہ بی بی کی آپ کی دوست نظر نہیں آتی، کہاں ہیں وہ آج کل؟ کہیں کسی نئے بکرے کو تو نہیں ٹھکانے پر لگانے پر لگی تو نہیں ہیں وہ جلا درانی؟ صبح ناشتے کی میز پر سے وہ دونوں بیٹھے تھے، دونوں سر جھکائے ناشتہ کر رہے تھے۔ تبھی عالمداد کو محرمہ کا خیال شدت سے آیا تو وہ اپنی سرمئی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر اس شیطان کی خالہ کو دیکھنے لگا جو خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ پیر سائیں تو صبح ہی اپنے ڈیرے پر نکل چکے تھے۔ ایک شرط پر بتائیں گے ہم، وہ آملیٹ کھاتے ہوئے مزے سے بولی تو عالمداد جل کر رہ گیا۔ وہ نظروں میں سہتی لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جی شاہ بی بی بتائیے آپ کی کیا شرط ہے؟ نور حرم اس کی بات پر آنکھوں میں شریر چمک لیے اور ہونٹوں پہ خوبصورت تبسم سجا کر اسے دیکھنے لگی جو شعلہ جوالا بنا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کے پیر سائی کی پسند ناپسند اور وہ کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اور کس سے زیادہ نہیں ڈرتے، سب مجھے ایک ایک کر کے بتائیے، پھر ہم آپ کو مہر کا پتہ بتائیں گے کہ وہ آج کل کیا کر رہی ہے اور کہاں پر ہے۔ نور حرم شرارت سے آنکھ دبا کر اس سے پوچھنے لگے، سب سے بڑی چیز وہ آپ جیسی شیطان کی خالہ کو پسند کرتے ہیں، دوسری اور سب سے افسوس والی بات وہ کتوں سے سخت ڈرتے ہیں۔ عالمداد نے دان کچکچا کر اسے غصے سے گھورنے لگا، واٹ اتنے ہینڈسم اور ہاٹ مین صرف ایک چھوٹے سے کیوٹ سے کتے سے ڈرتے ہیں؟ سچ میں بہت مزہ آنے والا ہے جب ہم اپنے جرمن کتے کو یہاں لا کر ان کے پیچھے لگائیں گے، واللہ وہ منظر بھی کتنا سہانا ہوگا نا، جب ہمارا کتا پیر سائیں کے پیچھے ہوگا اور پیر سائیں ہمارے پیارے کتے کے آگے۔ اف! وہ ہنستی ہوئی خیالوں میں اس کتے کے آگے بھاگتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی بات پر عالمداد اسے گھور کر رہ گیا۔ ہمیں ایسے مت گھوریے، اگر گھورنا چاہتے ہیں تو شوق سے گھوریے، ہم تو بالکل بھی نہیں بتائیں گے کہ آپ کی زوجہ اس وقت کہاں مصروف ہیں۔ وہ اس کے گھور کر دیکھنے پر سر نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، غضب مت کرنا ورنہ ہم مر جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا نا تو شاہ بی بی قسم ہے ہم آپ کے کتے کو یہاں آنے نہیں دیں گے۔ وہ اسے دھمکی امیز لہجے میں کہتا اسے سچ میں ڈرا گیا، کیونکہ غزلان سائیں کی بات عالمداد کی خاص فرد ہے جو اس انسان یا جانور کو اندر آنے کی اجازت دے گا تب ہی وہ اندر آ سکے گا۔ عالم بھائی آپ جائیے نا وہاں اور لے کر آئے ہمارے کتے کو۔ وہ تیزی سے اسے بھائی بولتی ہوئی بولی، ہم کیوں لے کر آئیں لڑکی، جاؤ خود ہی لے کر آؤ اپنے نمونے کو۔ عالمداد نے سخت تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو اپنی بیوی سے اس وقت ملنا ہے تو آپ کو یہ کام تو کرنا پڑے گا، ورنہ بھول جائیں اپنی لو سٹوری کو، کیونکہ آپ کی لو سٹوری کی چابی اس وقت ہمارے کتے کے گلے کے پٹے پر بندھا ہے۔ وہ مانی ہیزی سے مسکرا کر بولی، مطلب؟ عالمداد نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تو وہ آگے بڑھی اور اسے کہنے لگی، تو ساری بات سننے کے بعد وہ مٹھیاں غصہ اٹھا اور غصے سے باہر نکلا، صاحب آپ کو کس سے ملنا ہے؟ عالمداد اس وقت اس جلاد رانی کے بنگلے کے دروازے کے آگے کھڑا اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی بڑی بڑی مونچھوں والے ہاں نے اپنی بھاری آواز میں اس سے پوچھا، نور حرم بی بی نے ہمیں بھیجا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو ہاں نے سر ہلایا اور تیزی سے پیچھے جا کر اس چھوٹے سے ڈبے نما کمرے میں چلا گیا جو اس طرح کے بنگلے کی سیکورٹی پر معمور گارڈز کے لیے بنایا جاتا ہے۔ وہ اندر سے اجازت لینے کے بعد گیٹ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کرتا خود بھی وہیں جا کر بیٹھا۔ کتنا عجیب ہے یہ ہمارے لیے، ان کا داماد پہلی بار ان کے گھر میں آیا ہے اور یہ لوگ اس کا استقبال اس طرح روکھے بھیکے انداز میں کر رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ میڈم تو طلاق کا شوشہ چھوڑ دے گی جلد۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، تبھی اسے نسوانی کہہ کر سنائی دیا تو وہ اس طرف دیکھنے لگا جہاں وہ کھڑی کسی لڑکے سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ عالمداد کو سخت غصہ آیا تو سامنے پودوں کو پانی دیتے مالک کے ہاتھ سے پائپ پکڑ کر اس نے غصے سے پائپ کا اس لڑکے کی طرف کیا تو وہ مکمل بھیگتا چلا گیا۔ محرمہ جو ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی سامنے کھڑے لڑکے کو بھیگتے ہوئے دیکھ وہ ساتھ ساکت رہ گئی، پھر تیزی سے اس نے اپنی نظریں اس جانب کی جہاں وہ کھڑا غصے سے وہ جلن کے ہمارے اس لڑکے کو بھگو رہا تھا، بلکہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا
کہ بھگو بھگو کر مار رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو پاگل انسان، پائپ نیچے پھینکو ورنہ۔ ماں مہر سخت غصے سے اس کے پاس پہنچ کر بولی، ایک شرط پہ محترمہ، ہم پائپ نیچے کریں گے جب آپ اس نمونے کو ہماری نظروں کے سامنے بے عزت کر کے یہاں سے بھگائیں گی۔ علمدار سخت سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ کر گھبرایا۔ اس کا اس وقت تن بدن جل رہا تھا، جلن کے مارے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔